بھی پہلا خلیفہ منتخب ہوتا ہے تو ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر کچھ لوگ جمع ہوئے اور حالات کی صورتحال ہنگامی بن گئی، تو ان کو منتخب کر کے پھر اگلے دن مسجد نبوی شریف کے اندر پھر اہتمام کیا گیا اور اجتماع ہوا، اس میں خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب خلیفہ وقت پہلے خطاب میں کیا کہتا ہے؟ خلیفہ وقت پہلے خطاب میں اپنے خلافت کے پہلے عنوان میں جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انی قد ولیت ولست بخیرکم، لوگوں میں خلیفہ تو بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم میں سے کسی سے افضل نہیں ہوں، تم میں سے کسی سے افضل۔ اور اموی دین کیا ہے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، اموی دین کے جو بانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے جنگ اس لیے تو نہیں کی کہ تم نماز پڑھو، اس لیے تو نہیں کی کہ تم روزے رکھو، وہ تو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، ہم نے تو تم پر رول کرنے کے لیے اور تمہیں اپنے زیر نگی رکھنے کے لیے لڑائی کی ہے، یہ جنگ کی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو گویا خود انہوں نے اعتراف کیا کہ میری ساری جنگ و جدال اور اتنے ہزار مسلمانوں کا قتل عام صرف حصول اقتدار تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ہے اموی دین۔ اور اموی دین کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی خلافت کے لیے، ناجائز خلافت کے لیے، اس نااہل بیٹے کو مسلم امہ کی حکومت سپرد کرنے کے لیے صحابہ کرام کی گردنوں پر تلواریں رکھ دیں، اگر تم نے قبول نہ کیا تو گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ ہے انتخاب۔ اب اس اموی دین کے ٹائٹل کو خلافت سے کمپیئر کرنا اور خلافت سے ملانا کہ یہ بھی خلافت راشدہ ہے اور یہ بھی امام برحق ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی خیانت ہو سکتی ہے؟ اور کتنی انسانیت قتل ہوئی، 1,14,000 مسلمان قتل ہوئے اس کرسی کے لیے۔ تو کیا خیال ہے؟ قصاص عثمان تو ہر ایک کو یاد ہے، اور کبھی کسی نے ان مسلمانوں کے قتل عام کا قصاص بھی کسی کے ذمہ ڈالا ہے؟ یہ نہیں ڈالیں گے، یہ مولوی شودے اس طرف نہیں آئیں گے، چونکہ ان کی روٹی روزی اس میں متاثر ہوتی ہے، تو لہذا ان کا یہ طرز فکر، طرز عمل نہ اسلامی ہے نہ دینی ہے۔ ان مولویوں کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، روٹی سے آگے ان کا دینی کوئی نہیں ہے، جو ملک عزوز کو اسلامی ریاست کا نام دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی ریاست کا جو اگر پس منظر دیکھیں تو فرعون اسی ریاست کا بانی تھا، حامان، نمرود، شداد، یہ اسی طرح کے ظالم تھے جس طرح کا ظلم اس ریاست میں کیا گیا ہے۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ کفار پر مہربانیاں ہیں اور اسلام پر قربانی دینے والوں کے لیے جناب والا یہ جبر اور تشدد ہے۔ اور پھر خصوصیات ہے نا جی۔ اب اموی دین کی خصوصیات میں سے صرف ایک خاصیت بیان کرتا ہوں۔ اموی دین کا جو بانی مبانی ہے معاویہ بن ابی سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس گئے تو ملک عزوز کا بانی مبانی کھانا تناول فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ دوبارہ پلٹ کر آئے، کچھ دیر بعد پھر بھیجا، پھر وہ کھانا کھا رہے تھے، پھر آئے، پھر ایسا ہوا، پھر تیسری مرتبہ پھر۔ تو اب صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زبان نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اے اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اور یہ بات تجرباتی زندگی میں گواہی بن گئی کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، کئی مرتبہ وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب اموی دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈالنا اور نافرمانی کرنا اور بے اعتنائی کرنا اس فرمان سے۔ آئیے ذرا ہم نبوی دین کا بھی ایک جائزہ پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی روشن آیات سے۔ حضرت سعید بن والا رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، تو عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی، تو کچھ وہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آواز دی تھی تو فوراً لبیک کیوں نہیں کہا؟ تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حالت نماز میں تھا۔ اللہ کے قرآن نے اس بات کی نشاندہی کر دی، آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو خوب جان لو، جب بھی رسول تمہیں آواز دیں فوراً لبیک کہا کرو۔ حالت نماز میں ہو تو رسول اللہ کے بلاوے پر نماز چھوڑ دینا، توڑ دینا واجب ہے، رسول کے بلاوے پر پہنچ جاؤ، اتنا اہم ہے رسول کا بلاوا۔ ناظرین محترم، یہ ہے نبوی دین کی تعبیر عظمت کہ اہم فریضہ ہے نماز، اسلام کا ستون ہے نماز۔ اب اس صحابی کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے، صحابی اپنی نماز ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس پر واجب قرار دے دیا گیا کہ رسول بلائیں تو نمازیں توڑ دیا کرو میرے رسول کے بلاوے پر۔ اور ادھر ان کو بھی تو لوگ صحابی کہتے ہیں، یہ بھی تو صحابیت کے ٹائٹل پر مطلب جانے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، حالانکہ یہ صحابی نہیں ہیں۔ تاہم اس پر تو میں پوری تحقیق دوں گا کہ طلقاء صحابی نہیں ہو سکتے، طلقاء ہی ہیں۔ بہرحال وہ روٹی کھا رہے ہیں، کہاں روٹی کھانا اور کہاں نماز کی ادائیگی، فرق تو ہے نا آمنوا وعملوا الصالحات کی تعبیر میں۔ اب بتائیے عمل صالح جو ملک عزوز کا بانی کر رہا تھا، یہ زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ تو جو دین نماز کو توڑنے کا حکم دیتا ہے رسول کے بلاوے پر، اسی
دین کے ٹائٹل پر اگر کوئی خلافت چھین لیتا ہے تو پھر اس کے ہاں رسول کے فرمان کا اہتمام اتنا ہے کہ وہ روٹی نہیں چھوڑتا. روٹی تو دوبارہ بھی کھائی جا سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی شان سمجھتے ہیں. اب واضح ہو گیا کہ اموی دین اور نبوی دین کے مابین ایک واضح حقیقتاً ایک فیصلہ سنا دیا گیا ہے, ایک اپنا امتیاز قائم کیا کر دیا گیا ہے کہ سچا دین نبوی ہے. اموی دین میں ایک رتی کا کروڑواں حصہ بھی کہیں سچائی نہیں نظر آئے گی کسی کو. یہ ہے. اور نبوی دین کے اندر یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, رسول پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام, کیونکہ اللہ بھی پڑھتا ہے, رسول بھی پڑھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جہاں پناہ عالم صلاۃ کا معنی ہمیں سکھا دیجئے, تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. محمد اور آل محمد پر درود پڑھو کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ درود پڑھو, اے اللہ وہ درود بھیجنے پر جو درود تو ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا کرتا تھا. تو یہ نبوی دین کی تعلیمات ہیں قرآن میں بھی اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی, اور اس پر تو ہزاروں احادیث طیبات جو ہیں وہ موجود ہیں اس درود کی فضیلت میں. اب میں پوچھتا ہوں, جن نفوس قدسیہ پر درود بھیجنا نماز میں فرض ہے, رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بحیثیت نبی فرض ہے, یہ ہے نبوی دین کا تقدس اور امتیاز اور وصف. اور اموی دین کی طرف آئیے, جن پر درود پڑھنے کا حکم ہے انہی پر یہ اموی سب و شتم کرتے رہے, گالی گلوچ کرتے رہے, غلاظتیں پھینکتے رہے. یہ ہے اموی دین. اب زندہ ضمیر مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ جو اموی دین کو ملا خلافت راشدہ سے جا کر بلاتے ہیں, کیا یہی خلافت راشدہ ہے کہ رسالت پر گالی گلوچ کی بچھاڑ کی جائے؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ نالین جو ہے, نالین کو نوائل کہنے والا, اس کی تصغیر کرنے والا, توہین کرنے والا واجب القتل ہے, مرتد ہے, کافر ہے, اور ایک طرف حسنین کو گالی دینے والا وہ مسلمان بھی ہے, مجتہد بھی ہے, صحابی بھی ہے. کچھ تو انصاف سے کام لو. اگر کوئی خلافت راشدہ کو نہیں مانتا تو اس پر کفر کے فتوے ہیں, وہ واجب القتل ہے. تو جس نے خلافت راشدہ کو توڑ دیا ہے کہ خلافت راشدہ نہیں چلے گی, اب اموی دین چلے گا, ملک عزوز چلے گا, طاغوتی نظام چلے گا, اب وہ اس کے عرس منائے جا رہے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ قرآن سے تو کوئی ایسی چیز پیش کرو ظالمو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تو کوئی ایسا پیش کرو. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان ملاؤں کا نہ قرآن پر کبھی ایمان تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے, اور نہ ہی کبھی قیامت تک ہوگا ان کا ایمان. نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں, نہ صاحب قرآن کو مانتے ہیں, نہ خدا کو مانتے ہیں, نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. ان کا صرف ٹائٹل کے طور پر یہ تکلم کرنا صرف روٹی روزی کے آگے کچھ نہیں. ان کا دین صرف دین ملا فی سبیل اللہ فساد, اور ان کے دین کی ساری ساخت پرداخت جو ہے وہ یہی ہے کہ نبوت کی توہین کی جائے اور اہل بیت نبوت کو جناب والا پس منظر میں رکھا جائے اور ان کے وقار کو مجروح کیا جائے اور ان کے دشمنوں پر جان نچھاور کی جائے اور ان کے دشمنوں کے لیے حرمت میں مسجد بنائی جائیں اور ان کے عرس کیے جائیں. تو ہاں ضرور کرو, اب اپنی وابستگیاں ہیں. جس کا تعلق یزید سے ہے وہ یزید کے باپ کا عرس منائے, اور جس کا تعلق علی سے ہے وہ علی کے باپ کا عرس منائے, یا جس کا تعلق حسین سے ہے وہ حسین کے باپ کا عرس مناتا ہے اور منا رہا ہے. شرم آنی چاہیے مولویوں کو جس وقت یہ اموی دین کے بانی کو مجتہد کہتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس بات پر اظہار کیا ہے کہ کوئی بندہ اجتہاد میں مطلوبہ علمی کوائف اپنے ماموں جان میں ثابت کر دے, شرم آنی چاہیے. ان کی تو عدالت صحیح ثابت نہیں ہو سکتی آپ کے اصول کے مطابق. آپ کہتے ہو کہ جو راوی روایت کرتا ہے اگر اس کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اس کے ہاں وہ منسوخ ہے, اور وہ منسوخ ہے تو پھر اس کا وہ ناسخ بیان کرے, اس کے ناسخ پر اس کا عمل جو ہے وہ ترجیحاً پیش کرے اپنا. اور اگر وہ ناسخ نہیں دے سکتا تو اس نے حدیث رسول سے بے اعتنائی کی ہے, اس کو بے وقار سمجھا ہے, چھوڑ دیا ہے, اس پر عمل ترک کر دیا, لہذا اس کی عدالت ضائع ہو گئی. مجھے پہلے اپنے ماموں جان کی عدالت ثابت کر کے دکھائیں یا مولوانے, ٹھیک ہے. حرمت شراب پر 4 مرتبہ 4 روایتیں ان کی طرف سے ہیں, یزید کے باپ کی طرف سے 4 روایتیں ہیں کہ شراب حرام ہے. ایک مرتبہ کوئی پیے تو حرام ہے, اس کو جناب کوڑے مارو, پھر وہ کوڑے مارو, پھر کوڑے مارو, پھر قتل کر دو. اس طرح کی روایات ہیں. یعنی شراب کی حرمت پر روایت بیان بھی کرتے ہیں اور اپنے کھانے میں شراب کو بطور مشروب نوش بھی فرماتے ہیں. صحابی یہ کہتے ہیں, یہ میں صحابی کی عینی شہادت پیش کر رہا ہوں, صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے, ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, کبھی اس کو نقشہ خیال میں بھی نہیں لیا ہے. یہ اموی دین اور نبوی دین کا امتیاز تو نظر آ گیا کہ نبوی دین شراب کو حرام کہتا ہے اور اموی دین شراب کو حلال کرتا ہے. یہ حد امتیاز ہے. انشاءاللہ اس پر میں سیر اصل گفتگو کروں گا. سردست اتنی بات ضرور ہے کہ انصاف سے کام لیں. یہ میں نے کتاب لکھی ہے, من سب علی فہو کافر. صحابی کو گالی دینے والا کافر ہے اور بذائے رسول کو گالی دینے والا کافر کیوں نہیں؟ یہ ہے اموی دین.
کہ بدر رسول کو ممبروں پر گالی دینے والا بخاری کا راوی، یعنی رسول اللہ کی ذات کو گالی دینے والا یہ بخاری کا راوی محترم، اور پھر ممبروں پر چڑھ کر مولا کائنات علیہ السلام کو گالی دینے والا مجتہد، اور اگر اس مجتہد کے مظالم کو کوئی بیان کرے تو وہ جہنم کا کتا۔ یہ کدھر گئی ہے نامور بریلویت؟ کہاں ہے ان کا تصور دین؟ کس اصول پر یہ بریلویت کھڑی ہے؟ اسی کا نام دین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی کیچڑ پھینکتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، یہ ہے بریلویت۔ اور کہا جاتا ہے کہ جناب والا یہ مجتہد ہے، ان کو کچھ نہ کہا جائے، ثواب ملتا ہے، ان کو قتل عام پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مولویوں تم میں شرم اور حیا اگر ہے تو پھر میری اس کتاب کا رد لے آؤ۔ آپ کی ساری سیاست پلید ہے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق، کیونکہ اس میں 16,000 سے زائد احادیث کیا ہیں؟ روافظ کا فیضان ہے۔ شرم حیا آنی چاہیے لوگوں کی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے۔ اور پھر ابھی اگلی تحقیق جو بھی الحمدللہ تعالیٰ آ رہی ہے، 1,47,522 احادیث کتب سنیہ کے اندر فیضان روافظ اور شیعہ ہے۔ ہاں جی، تو آپ ذرا وہ اپنی حدیثیں تو صاف کریں، تفسیر کی کتابیں صاف کریں، بلکہ تفسیر کی کتابوں میں محمد بن صاحب الکلبی جیسا سبائی کافر موجود ہے، اس کے بغیر آپ کی تفسیر نہیں چلتی۔ تو آپ کی ذاتی حیثیت علمی بنیادوں پر یہ ہے کہ ان لوگوں کے بغیر تو آپ کو روایت ہی نہیں ملتی، نہیں آتی، تو پھر انہی لوگوں کو آپ کافر کہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔